جشن آزادی مشاعرہ جس کے مہمان ہمارے مستحق ہم اس وقت جو آپ کو اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں ایک ہی علاقہ ایک ہی محلہ اور برسوں سے ہمارا تعلق ہے. میں نے سوچا آج کٹھے کر لیں. تو امین جان صاحب اور میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں اور سعید بٹی صاحب اور میں نوراللہ مسجد ہے ہماری کمپنیاں خراب سائن کے جیل میں ہماری وہاں پہ بڑی ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس مسجد کے حوالے سے. تو آج میرے دل میں یہی ہے کہ پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے تو پہلے اپنے دوستوں ساتھیوں کو تو پہلے اکٹھا کرنا ہے. اسی حوالے سے پھر میں نے آرمن ویلفیئر سوسائٹی کے بارے چیئرمین اور دوسری بات یہ کہ علمی ادبی محفلوں میں ان کا ایک ساتھی ہوتا تھا ملک شہباز انجینئر تو اور انجینئر خان صاحب میں ان سے ملتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یار سعید بٹی کو گجر والا شہر میں چھا گیا. اتنے پروگرام اس وقت جتنے سعید بٹی صاحب کر چکے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا. تو یہ واقعی ان کی پھر حال ہی میں یہ خود ہی بتائیں کہ ماشاء اللہ بہت بڑا ادبی ایوارڈ بھی ملا. تو بہت بڑی ان کی برسوں کی کاوش کا نتیجہ ہے جس کے متعلق یہ خود ہی کچھ بتائیں گے. آج کے اس سے پہلے کہ میں صاحب صدر کو دعوت دوں میں اپنا سعید بٹی صاحب کو آج کے مہمان خصوصی ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو یہ آج کا پروگرام کیسا لگا اور جو بہت بڑا جو ماشاء اللہ پیچھے ادبی ایوارڈ ملا تھا اس کے متعلق بتائے تاکہ جو نئے ساتھی ہیں دوستوں کو پتہ چلے کہ سالہ سال کی محنت کا آخرکار بہت اچھا اور اعلیٰ جو ہے وہ پھل بھی مل جائے گا. یہ صحیح بات ہے. السلام علیکم میرے بہت پرانے دوست بھی میں دیکھنا ماننا کہ سارے استادہ نے کہ سارے استادہ نے میٹرک جہاں ہے نا یہاں کو کلیئر کروایا وہ طے کرتے جنہوں نے سارے استادہ نے استاد نے دوستی نے ایک ایسا ڈیرا سا بنایا سی کٹھیاں. ڈیرا چھوٹا ہے وہ ڈیرا پورا جناب ڈیرا سی سارے جن دوست احباب سی 10-15 احباب سن رات کو اسی اتنے سونا ہوتا سی. شادی تو پہلا اسی سارے کٹھے اتنے رہیدا. اتنے جناب ادبی محفل ہونیاں اتنے سماجی گلاں ہونیاں اتنے پاکستان کے حوالے گفتگو ہونی. بہت زیادہ ساتھیاں کا نالج ہے سارے تو بہت ہی محترم نے. پھر میں سمجھنا کہ کارواں سارے فہرست نام محترم عثمان سکالر صاحب کا جنہوں نے جناب پہلے جنرل سیکرٹری کارواں ویلفیئر سوسائٹی کے جناب عثمان سکالر صاحب یہاں دیا محنت یہاں دے جناب وڈے پن کہ اج یہاں نے جناب مینوں مہمان خصوصی بنا دیتا وغیرہ میں مہمان خصوصی ہوتی نہ میں شاعر ہاں. صرف شاعری نہ لگاؤ دو صاحبات کی محبت ہے ایڈے ایڈے اچھے شاعر سانوں میسر آئے. میں سمجھنا میں جہے لوگوں ایسے ایسے لوگوں کے کولوں اللہ نے عزت دوائی ہے وزیر آئی دوائی ہے کہ جنہوں کو سوچ بھی نہ سکتے یہ لوگ جناب سارے نال یہاں کا تعلق ہوئے گا. اور اللہ کے فضل و کرم کے نال ایسا تعلق ہوا کہ وہ بہت ہی گوڑا تعلق ہو گیا. عثمان سکالر صاحب کے نال رل کے اصل ایک پروگرام کروایا دیا جلائے رکھا جڑا پیچھے 14 اگست والے دن بھی اصل کروایا. پہلا پروگرام جڑا ہے وہ گفٹ یونیورسٹی وہ جنرل سیکرٹری جناب عثمان سکالر صاحب زیر اہتمام دیا جلائے رکھا. اس واسطے استاد نے سارے یہاں دیا محبت عقیدت جناب کافی دیر تو کم شم کر رہے ہیں ادب کا ذرا زیادہ ہے بھی نے یہاں تو میں تھوڑا جہا پیچھے رہتا ذاتی زیادہ ہے جناب انہوں کی بڑی محبت شفقت ان شاء اللہ جناب اسی ایوارڈ جناب یہ سارے محترم نے یہاں نے جناب جنہوں غزل غالب کی طرفوں جناب ایوارڈ ملیا ہائی کورٹ کے اندر تقریب ہوئی. یہ اللہ کا فضل ہے. میں سمجھنا اپنے دوست احباب کی محبت ہے تو وہ کالج نے کاشتکار کا شکریہ جناب یہاں نے وہ اتوں گزرن والے ویسے میں اس
ایک بڑی اہمیت دا ایوارڈ انسان کو سیڑھیاں چڑھن دا نا پل کہ جناب اے ایوارڈ ہے وہ بندے دی محنت ریاضت تے انہوں ملتا جناب اس طرح ایوارڈ دیتے گئے نے پیچھے جنہاں دا کوئی کم نہیں انہوں نے ایوارڈ دیتے گئے نے تے جنہاں دا بہت زیادہ کام ہے اج تک حکومت پاکستان کی طرف انہوں نے ایوارڈ نہیں ملے اس واسطے ایوارڈ ایک اہمیت حامل ہوتا ہے انسان کو اگے ودھن دی خواجہ پرویز صاحب رحمت اللہ علیہ آندے ہوئے یار میں نا اگلے دن ایوارڈ جڑے نے وہ ایک کباڑیے نے پوچھا جی میں ایوارڈ بیچنے نے تو انہیں آخیا میں 350 دیاں گا آنے میرے سارے زندگی دی کمائی انہیں وہ تو کباڑی ہے انہوں کی پتہ ایوارڈ کی اہمیت دا انہوں پتہ ہے جدا کم ہے جدا کم نہیں انہوں کی پتہ ایوارڈ بھی ہے جناب وہ خواجہ صاحب نے کہا جدی عقل ہوئے جدی سوچ ہوئے انہوں پوچھ کے سولی چاٹ دینے دنیا والے بے قدری دی پٹی میں چن چن کے ہیرے ساڑھ دینے بہت شکریہ جناب سارے سیاحت میں صدر اجازت سے کچھ چند شعر میں بھی سناؤں گا اپنے پیر صاحب صدر جان صاحب کو دعوت دوں گا تنہا ہمیں یاراں لیے پھرتے ہیں ہم تنہا ہمیں یاراں لیے پھرتے ہیں ہم زر و زن جاہ و قسمت کا کوئی شوق تنہا ہمیں یاراں لیے پھرتے ہیں ہم زر و زن جاہ و قسمت کا کوئی شوق نہیں کہتے تنہائی کے مدت سے صداوار ٹھہرے نہ سجانا کوئی محفل ہمیں کوئی شوق جو شور بپا ہے ہماری شہر جو شور بپا ہے شہر میں ہماری بلا سے جو شور بپا ہے شہر میں ہماری بلا سے کوئی جیے یا مرے ہمیں کوئی دوش نہیں کر چکے جو کرنا تھا تیری دنیا میں بتایا اپنے کیے کا اس دنیا میں کوئی خوف نہیں ہم خود اسکالر ہیں تیرے مکتبوں کو کیا جانے ہم خود اسکالر ہیں تیرے مکتبوں کو کیا جانے جو جی میں آئے کرے ہمیں کوئی تو ایک نظم کا جی شعر ہے کریم کا باؤ گے آواز بلند ہو ہر زبان سے کریم کا باؤ گے آواز بلند ہو ہر زبان سے جب لٹ رہی ہو قوم سیاست کے گراؤں سے تیری مٹی میں چھپے لالو کو کہاں کھو گئے تیری مٹی میں چھپے لالو کو کہاں کھو گئے ہیں بیدار تھی جن کی اذانیں عقل کہاں سو گئے ہم نے خلق خدا کے لیے وہ کام کر دیا ہم نے خلق خدا کے لیے وہ کام کر دیا اپنے شب و روز کو خدا کے نام کر دیا اب میں دعوت دیتا ہوں آج کا یہ پروگرام امین جان صاحب کی زیر صدارت منعقد ہوا میں دعوت دیتا ہوں امین جان صاحب سے کہ وہ اس مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے اس کا مسائل سے لوگوں کا اور سعید بٹی صاحب جیسے لوگوں کا کہ وہ کوئی بھی موقع ہو جشن آزادی ہو ربیع الاول ہو یا کوئی سیاسی یا مذہبی تہوار ہو تو اس کا مشاعرہ یا کوئی پروگرام کروا کے اس کی جو ایک خلا ہوتی ہے اس کو پر کرتے ہیں جبکہ جو ادب جو خود شعراء حضرات ان کو چاہیے کہ اس طرح کریں لیکن سعید بٹی جیسے شعراء کو نہ صرف بلاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں تو عثمان اسکالر صاحب بھی کافی دیر سے پروگرام اس طرح کے کرواتے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور جشن آزادی کے حوالے سے انہوں نے یہ پروگرام رکھا اور شعراء حضرات سے میں اس دن بھی گزارش کر رہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ ایک تو موقع کی مناسبت سے کلام لکھا کریں دوسرا اس طرح اگر بھائی جیسے لوگ بلاتے ہیں تو وہ آ جائے کریں کیونکہ اکثر لوگ جن کا انہوں نے نام لکھا ہے وہ شاید انہوں نے اہمیت نہیں دی یا ان کے پاس وقت نہیں تھا یا انہوں نے پراپر ان سے کر نہیں پائے رابطہ کیا جائے تو بہرحال کچھ کمی کمی جو ہے اس کو دور کرنا چاہیے اور کوئی دن کا تعین ایسا کریں کہ گیدرنگ اچھی ہو اور جن دوستوں کے نام لکھے ہوں وہ آ جائیں
آزادی کے حوالے سے کلام ہے ایک چھوٹا سا رہا کر دو مجھے یادوں سے اپنی، رہا کر دو مجھے یادوں سے اپنی، میرے محبوب آزادی کا دن۔ کلام ہے کہ اے وطن ہے تیری آزادی کی مظہر جھنڈیاں۔ کچھ عرصہ سے نا جھنڈیوں کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، ہاں میں محسوس کر رہا ہوں۔ اے وطن ہے تیری آزادی کی مظہر جھنڈیاں، ہم کو لشکر کے علم سے بھی ہیں بڑھ کر جھنڈیاں، اور جشن آزادی منانے کے لیے جو کچھ بھی ہے، جشن آزادی منانے کے لیے جو کچھ بھی ہے، جان لو ان ساری چیزوں سے ہیں بہتر جھنڈیاں۔ اور ٹھیک ہے پودے لگانے چاہیے لیکن سنو، ٹھیک ہے پودے لگانے چاہیے لیکن سنو، نیچے ہم پودے لگائیں گے اوپر جھنڈیاں، اور ملک آزادی کے دن دلہن کے جیسے سج گیا، اور اس دلہن کے ماتھے کا ہے زیور جھنڈیاں۔ اور یہ علامت ہے وطن کی، قوم کی، یکجہتی کی، شکر ہے مالک کا ہے ہم کو میسر جھنڈیاں، اور گلیوں بازاروں دکانوں پر نظر آئیں امین، گھر کے باہر جھنڈیاں ہوں گھر کے اندر جھنڈیاں۔ یہ جو خوبصورت چیز ہمارے بچپن سے وابستہ ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے، ہاں ان کو بے حرمتی سے بچانا چاہیے کہ اپنے یہاں ٹھیک ہے۔ غزل کے چند اشعار تازہ غزل ہے ابھی چل رہی ہے، ہاں ابھی مکمل نہیں ہوئی جتنی کہ سچ نہ ہو جائیں ہمارے دل میں جو خدشات ہیں، سچ نہ ہو جائیں ہمارے دل میں جو خدشات ہیں، یا تمہاری واپسی کے کوئی امکانات ہیں، سچ نہ ہو جائیں ہمارے دل میں جو خدشات ہیں، یا تمہاری واپسی کے کوئی امکانات ہیں، اور رات کے اس پہر ساری فیملی ہے میں خواب، رات کے فیملی لفظ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کو رات کے اس پہر ساری فیملی ہے میں خواب، رت جگے میرے تمہارے ہجر کی برکات ہے، اور لوگ کہتے ہیں محبت میں خوشی ہے چین ہے، لوگ کہتے ہیں محبت میں خوشی ہے چین ہے، میں نہیں مانوں گا میری اپنی تحقیقات ہے، لوگ کہتے ہیں محبت میں خوشی ہے چین ہے، میں نہیں مانوں گا تحقیقات ہیں، اور وصل میں افسردگی اور ہجر میں سرخوشی، وصل میں افسردگی اور ہجر میں سرخوشی، کارزار عشق میں یہ میری ایجادات ہیں، تم بتاؤ یہ تغافل کج ادائی بے رخی، تم بتاؤ یہ تغافل کج ادائی بے رخی، کیا بھلا یہ مکتب الفت کی تعلیمات ہیں، اور خشک سالی دے ہمیں یا وہ ہمیں سیلاب دے، خشک سالی دے ہمیں یا وہ ہمیں سیلاب دے، کیا گلہ دریا سے اس کی اپنی ترجیحات ہیں، خشک سالی دے ہمیں یا وہ ہمیں سیلاب دے، کیا گلہ دریا سے اس کی اپنی ترجیحات ہیں، اور شہر بھر کو توڑنے والوں سے جو پوچھے امین، شہر بھر کو توڑنے والوں سے جو پوچھے امین، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے احکامات کب چاہیے ہے گلشن آزاد کی تصویر، کب چاہیے ہے گلشن آزاد کی تصویر، طائر کو تو درکار ہے صیاد کی تصویر،
ताल्लुक मेरा कायम है कुछ ऐसे, माजी से ताल्लुक मेरा कायम है कुछ ऐसे, आवेज़ा मेरे घर में है अजदाद की तस्वीर। माजी से ताल्लुक मेरा कायम है कुछ ऐसे, पुराने शोरा वाला क्लासिकी रंग है। माजी से ताल्लुक मेरा कायम है कुछ ऐसे, आवेज़ा मेरे घर में है अजदाद की तस्वीर। और मुजरिम ने झपट कर उसे आंखों से लगाया, मुजरिम ने झपट कर उसे आंखों से लगाया, जब उसको दिखाई गई जल्लाद की तस्वीर। और ताजिर को फकत माल बनाने से है रग़बत, ताजिर को फकत माल बनाने से है रग़बत, दफ्तर में लगा रखी है आदात की तस्वीर। जिस लाश को फेंका गया लावारिसों के बीच, इस लाश को फेंका गया लावारिसों के बीच, उस बूढ़े की मुट्ठी में थी औलाद की तस्वीर। और कुछ ऐसे सुनाई है मुलाकात की रुदात, कुछ ऐसे सुनाई है मुलाकात की रुदात, गोया के बना डाली है रुदात की तस्वीर। अब मश्क सुखन में कोई लफ्ज़िश नहीं होती, कमरे में लगा रखी है उस्ताद की तस्वीर।